بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر وہی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں، مغفرتوں کا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، اور یہ تقاضا کر رہا ہے کہ دیکھنا کہیں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی تمام تر فضیلتیں سمیٹنے سے محروم نہ رہ جانا۔ شاید یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، دوبارہ ایسا بابرکت مہینہ نصیب میں نہ ہو۔ کیا تم دیکھتے نہیں کتنے ہی ایسے ہیں جو تمہارے ساتھ سحری و افطاری میں شریک ہونے والے اور قیام رمضان میں ساتھ کھڑے ہونے والے، لیکن آج نظر نہیں آ رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقررہ وقت پورا ہو چکا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا کی صدا آ چکی ہے، بلکہ اب تو تم بھی اسی قطار میں کھڑے نظر آتے ہو۔ عنقریب تمہاری باری بھی آنے والی ہے، پھر کیوں نہ اسی زندگی کے بقیہ لمحات و ساعات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو بدل دیں۔ معصیت و نافرمانی کی دلدل سے نکل کر زہد و تقوی کے تالاب میں غوطہ زن ہو۔ لیکن کیسے؟ ہم اپنی زندگیوں میں کس طرح انقلاب لائیں؟ ہاں، رب کریم نے ہمیں ایک بہترین موقع عطا کیا ہے، اور وہ ماہ رمضان ہے۔ ایک اور بات کہ ہم کس طرح اس مہینے کے شب و روز کو گزاریں تاکہ ہمارا رب رحیم ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے اعمال اس کے ہاں مقبول قرار پائیں، تو پھر ضروری ہے کہ درج ذیل باتوں کو ملحوظ رکھا جائے۔ توبہ۔ سب سے پہلے اپنی سابقہ زندگی پر ایک نظر ڈالیں کہ جس قدر بھی گناہ ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، خواہ قولاً ہے یا عملاً، تو ان سب سے اپنے اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں۔ توبہ کا مفہوم ہی یہ ہے کہ گناہ کے کاموں سے لوٹنا، گناہ کا اعتراف اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کرنا۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، اللہ کے حضور خالص توبہ کرو۔ کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ہو سکے تو خوف الہی سے چند قطرے آنسوؤں کے بھی شامل کر لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رویا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے تنہائی میں اللہ یاد آئے اور اس کے آنسو جاری ہو جائیں۔ حصول تقوی، گناہوں کو چھوڑنے اور نیکی کے کام کرنے پر طبیعت کا مائل ہونا اور اپنے گناہوں کے انجام سے ڈر کر ان سے بچنے کی کوشش کرنا تقوی ہے، اور ماہ رمضان کا بڑا اور اہم مقصد تقوی کا حصول ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی اختیار کرنے کے دنیاوی و اخروی بہت زیادہ فوائد ہیں، جس کا تذکرہ قرآن و سنت میں جا بجا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور اسی کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، اپنی 5 نمازیں ادا کرو، اپنے رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو،
اپنے حاکموں کی اطاعت کرو تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ روزے کی حفاظت۔ روزے کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس سلسلے میں سستی و کاہلی کا ثبوت دیا اور صحیح طریقے سے روزے کی حفاظت نہ کر سکے تو ہم اس کی فضیلتوں اور برکتوں سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ روزے کے اجر و ثواب کو ختم کرنے والے اعمال مثلاً جھوٹ، بہتان، چغلی، غیبت اور لڑائی جھگڑے سے بچا جائے، خصوصاً زبان کی حفاظت کی جائے اور تقوی اختیار کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں جنہیں بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یعنی جو شخص بھی مذکورہ خرافات سے نہیں بچتا، اس کا روزہ ایسے کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قیام اللیل۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مربوط کرنے کا اہم ذریعہ قیام اللیل ہے، اور رمضان میں قیام اللیل فضیلت کے لحاظ سے اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام رمضان کرتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات کا خیال رہے کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قیام رمضان اکیلے اور گھر میں کرنا زیادہ بہتر ہے، لہٰذا ہم گھر میں قیام کریں گے، لیکن وہ بیچارے ساری رات بستر پر سوئے ہی گزار دیتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اور بعض حضرات قیام رمضان باجماعت کو سنت سمجھتے ہی انکاری ہیں۔ ایسے حضرات کی اصلاح کے لیے اس لمبی حدیث کا ایک حصہ پیش خدمت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام رمضان کے بارے میں فرمایا تھا۔ یقیناً جب آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے تو بقیہ رات بھی ثواب کے لحاظ سے قیام ہی میں شمار کی جاتی ہے۔ امید ہے کہ اس قدر قیام رمضان باجماعت کی فضیلت جان کر حیلوں اور بہانوں سے احتراز کیا جائے گا۔ تلاوت قرآن مجید کی کثرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ اجر و ثواب کے لحاظ سے ماہ رمضان میں کیا ہوا عمل زیادہ افضل ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ رمضان میں تو خوب قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں، اور دیگر مہینوں میں قرآن مجید چھونے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ ذکر الہی سے زبان کو تر رکھنا۔ لغویات و فضولیات کو ترک کر کے ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ صبح و شام کے اذکار کی بھی پابندی کرنی چاہیے، جیسا کہ دیگر دلائل سے ثابت ہے۔ اعتکاف۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت نبوی ہے، اور یہ تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آخری عشرہ۔ اس عشرے میں اپنی تمام تر توانائی اس پہ خرچ کر دینی چاہیے کہ ہم سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے اور ہماری کمیوں، کوتاہیوں کو اور خطاؤں کو درگزر فرما دے، اور نیکیوں کے حصول میں اضافہ اور جذبہ سبقت ہو۔ آخری عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلائی میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور عبادت کے لیے کمر کس لیتے۔ لیلۃ القدر۔ اس عشرے میں لیلۃ القدر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔
ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لہٰذا آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک اہم بات، جو سلسلہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں قیام کیا جائے وہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی برقرار رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شخص رمضان میں قیام اللیل اور اشراق وغیرہ تک کی پابندی کرتا تھا وہ غیر رمضان میں فرض نماز بھی چھوڑ بیٹھے اور پھر اسی معیشت و نافرمانی کی دلدل میں جا گرے جہاں پہلے پھنسا ہوا تھا، اور مہینے بھر کے اعمال صالحہ کی کمائی اکارت کر دے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس مبارک مہینے میں اپنا احتساب کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے صراط مستقیم کا راستہ اپنا لیں، اور اپنا ہر لمحہ ہر لحظہ قرآن و سنت کے مطابق گزار کر آخرت میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔